أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے توجہ بات شروع کی جائے۔ کل اپنے ناقص مبلغ علم کتاب بی بی کے نام پاک پر تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا میں نے۔ کمال اور جمال پر بات کرتی تھی پاک کمال اور جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث رسالت ہے، ایک بہت بڑا علمی مغالطہ دور کرتے ہوئے میں آگے کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے اور بھری پوری مسجد نبوی میں ما ینطق کی زبان کو جنبش ملا کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ کیا مقدر ہے علی کا، کہ کچھ چیزیں اللہ نے عطا مجھے کی، قبضہ علی کا ہے۔ لوگ حیران، آپ تو خوش ہو رہے ہیں، وہاں حیرت چھا گئی تھی۔ سرکار وہ کیا فرمایا؟ ان الکوثر لی وعلی قاسمہ، فرمایا کوثر کا مالک میں ہوں، تقسیم کرنے والا علی ہے۔ ملکیت میری، بانٹ علی رہا ہے۔ وَلِوَاءَ الْحَمْدِ لِي وَعَلِيٌّ حَامِلُهُ، لواء الحمد میرا ہے، اٹھانے والا علی ہے۔ آپ پتہ نہیں کون کس تناظر میں سن رہا ہے۔ نقوی صاحب سوال کر دیا کسی نے، یا رسول اللہ علی ہی صرف کیوں اٹھانے والا ہے اور کوئی کیوں نہیں؟ بس صحیفہ رحمت پہ سرخی جلالت آئی، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لبیت والاولون والآخرون لما قدروا ان یحملوہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں محمد کی زندگی ہے، اگر اولین و آخرین کی مخلوق جمع ہو جائے مل کر بھی لواء الحمد کو اٹھا نہیں سکتے۔ تیسری بات، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی، پھر فرماتے ہیں ذریت کل نبی من صلبہ وذریتی من صلب علی، فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی صلب سے ہے، ذریت میری ہے، صلب علی کی ہے۔ میں نے ظہیر بھائی یہ حدیث پڑھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب کبھی کسی نے حسن و حسین کو خیبر شکن کے سامنے علی کا بیٹا کہا، وجہ اللہ پہ غضب کی سرخی آ گئی، فرمایا خبرداری نے میرا بیٹا نہ کہا کرو یہ رسول کے بیٹے ہیں، زینب کو آج کے بعد صرف محمد کی بیٹی کہا کرو۔
ہاں کیونکہ رسول کی ذریت ملک صلب خیبر شکن سے ہے، اس لیے رسول کی بیٹی ہے۔ ہاں علی کی اولاد کا سفر آگے شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں بات سعید بھائی بات نہیں، کائنات ہے۔ جو میں کہنے چلا ہوں وہ کائنات ہے، اور یہ بھی میں واضح علم کے ساتھ جانتا ہوں کہ سوائے اس حقیر کے کسی کا جگر نہیں منبر سے یہ بات کہہ دے۔ ہاں ایک غلط فہمی اور مولانا دور کر دوں، پھر وہی جملہ بولنا چاہوں گا جو میرے منظر میں ہے۔ عام طور پر لوگ نقوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امامت علی کا ورثہ ہے، ایسا نہیں۔ ایمان ہے میرا کروڑوں امامتیں علی کی جوتی کے تسمے سے بندھی ہیں۔ سن لیا، یہ میرا عقیدہ ہے اور تم سب میدان حشر میں اس کی گواہی دو گے۔ لا تعداد امامتیں تسمہ پا سے مربوط ہیں علی کی، لیکن میں جب یہ غلط فہمی دور کر دوں، امامت علی کا ورثہ نہیں، امامت میراث بطول ہے۔ کوئی ملک اور مجھ سے پوچھے کہ دلیل کیا رکھتا ہے تو؟ دلیل وہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، میری دلیل اٹل رہے۔ اگر امامت علی کا ورثہ ہوتا، علی کا ہر بیٹا امام ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اگر علی کا ورثہ ہوتا، علی کا ہر بیٹا امام ہوتا۔ علی کا ہر بیٹا امام نہیں، بطول کا ہر بیٹا امام ہے۔ تو امامت میراث بطول ہے۔ اور یہاں مولانا کچھ ایسے جاہل نما عالم ہیں جو یہ فکرہ بول کے گستاخی کرتے ہیں کہ شیر بطول میں ہے یہ بات۔ یہ لفظ تمہاری ہماری عورتوں کے لیے سجتے ججتے ہیں۔ اور میں ظہیر بھائی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اصول کافی تک اس سے بڑی اور قدیم کتاب تیرے مذہب میں اور کون سی ہے، وہاں تک ضامن ہوں۔ سلطان کربلا نے نہ ماں کا دودھ چکھا ہے، میرا سفر اور طرف ہو جائے گا اور میں نے جانا کسی اور طرف ہے، بس ایک جملہ بول کے آگے چلا جاتا ہوں۔ جناب رسالت مآب نے کہا تھا امام حسن کی دفعہ جب وہ دنیا میں آنے والے تھے کہ جب تک میں نہ کہوں بچے کو دودھ نہیں پلانا۔ سرکار سفر پہ تھے، پلا دیا گیا، وہ جو ہی گھر میں داخل ہوئے ابھی کسی نے کچھ کہا نہیں، مسکرا کے فرمایا پلا دیا؟ جی سرکار پلا دیا۔ وہ پتہ نہیں تھا نا کہ آپ نے کب آنا ہے، مسکرا کے فرمایا میں کچھ اور چاہتا تھا، خدا کچھ اور چاہتا ہے۔ میں چاہتا تھا امامت حسن کی نسل میں چلے، سمجھ میں آ رہی بات تو؟ لیکن وہ چاہتا ہے کہ نسل حسین سے چلے۔ بس اس دن سے زبان چساتے اور حسین بھی چوستے رہتے، چوستے چوستے سیر ہو جاتے، سو جاتے۔ حتی نبت لحم الحسین من لحم رسول اللہ، لعاب رسالت سے، جوہر حقیقت محمدیہ سے حسین کا بدن پلا۔
تو پھر دودھ کہاں گیا؟ امامت وابستہ ہے چادر تطہیر سے. اور یہی وجہ ہے. بس میں نے جملہ کہنا ہے اور اسی کو تم نے سنبھالنا ہے اپنی اپنی صلاحیت، قوت اور ہمت کے مطابق. بطول کا ہر بیٹا امام ہے، اسی لیے جو بیٹی ہے چونکہ پردہ دار بظاہر امام بن نہیں سکتی تھی تو اللہ نے یہ کیا کہ سجاد جیسے امام کو زینب کا نائب بنا دیا. لگے گا جس دل میں مختومہ کونین کی مختومہ کونین بیٹی کی محبت موجود ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے نا حقیقت. کیا سید سجاد نائب نہیں رہے بی بی کے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کی حقیقت نبویہ کا جوہر نچوڑ کے کسی ایک بدن میں رکھ دیا جائے تو وہ سجاد سے نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا نائب ہے. جی اور یہ بھی اپنی طرف سے نائب نہیں، امر حسینی سے نائب ہے اور حسین کا کہا اس کا کہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات تو نہیں؟ ایک دن صحیح بھائی ایک علم کے بحری سے بحث ہو رہی تھی، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا. کہا کہ اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، وہ تو صرف یہ تھا کہ سید سجاد کی جان بچانا مقصود تھی کہ زمانے کو نہیں میں مانتا ہوں یہی صحیح. غضنفر کو یہی تو کلیجہ ملک اور مولا نے عطا کیا ہے کہ دشمن سے کہتا ہے میدان تیری مرضی کا پھر بھاگ کے بتا. کہ وہ سید سجاد کی زندگی بچانا مقصود تھی کہ دشمنوں کو اگر پتہ چل جاتا ہے یہ امام ہے تو انہیں بھی شہید کر دیتے. تو میں نے کہا او عقل اور خرد کے دشمن، یہی سے سوچ لے جو امامت کی زندگی کی ضامن ہو. وہ کائنات کو کیا کیا حیات عطا کر سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ العظمت للہ. ہاں یقیناً میرے سامنے سوال علی ہیں موالی ہیں. ایک عالم ربانی کا ڈاکٹر سلمان جملہ ہے، جملہ نہیں جملہ ہے. اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ انہوں نے کہا ہے علی کی بیٹی کی حقیقت کو آدم نہیں جانتا. جانتا ہے تو پھر گھبرا کیوں گئے ہو؟ جب نہیں جانتا تو نہیں جانتا. ہاں واقعی نہیں جانتا. آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آدم پورا قرآن نہیں جانتا. اب اللہ جانے امجد میں نے کیا کہا ہے اور میرے سامعین کے سر سے گزرا ہے. یعنی آصف بن برخیہ کے لیے جب قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب کہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، تو آدم کیسے سارے قرآن کا عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن لانے والا جبریل قرآن کا پورا عالم نہیں، یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس گھر میں نازل ہوا ہے وہ گھر والے جانتے ہیں. تو قرآن کی حقیقت وہ ہے. اب ذرا میری طرف دیکھنا، سر اٹھانا. کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک دو حوالے آج بھی دیکھ سکتے ہو. مہلت دو تو لا تعداد.
كان الحسین علیہ السلام يقرأ القرآن يوما فجاءت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا. حسین قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن وہ پڑھ رہا ہے جو مر کے بھی پڑھتا ہے. سوائے حسین کے قدم پر جنگے کی چوٹ کہنے لگا ہے کائنات عالم میں کسی حجت نے بھی بظاہر مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھا. حسین نے پڑھا, لوگ نیزہ پہ پڑھا, اعلان پڑھا, ڈنکے کی چوٹ پڑھا. وہ پڑھ رہا ہے زندگی میں قرآن. جاءت زینب الکبریٰ, بی بی تشریف لائیں. اور زین بھائی پھر لفظ یہ ہے فَوَضَعَ الْقُرْآنَ عَلَى الْعَرْضِ وَقَامَ لَهَا إِجْلَالًا. حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا, بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ آپ نے سنا, داد دی, واہ واہ کی, مہربانی. سبق کیا دے رہا ہے معصوم کا یہ عمل؟ اچھی طرح مجھے یاد ہے دربار پہ, بی بی کے دربار پہ یہ حدیث سنائی تھی میں نے. حدیث رسالت ہے اور 73 فرقے کی تفسیروں میں موجود ہے کہ من کان یقرأ القرآن وقام لغیرہ فکأنما افطر بالمسکر. رسول فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور کسی غیر کے لیے کھڑا ہو جائے گویا اس نے شراب سے روزہ توڑا. اب اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں, آبادی میں پڑھ رہا ہوں, اپنے ہم مذہبوں سے خطاب ہے میرا یا اور ہے, ماننے والے کتنے ہیں, سوچ کے بیمار کتنے ہیں, میں یہ نہیں جانتا. رسول کہتے ہیں جو قرآن کی تلاوت چھوڑ کر غیر کی تعظیم کرے گویا اس نے روزہ توڑا اور شراب سے توڑا. آج میں تیرے ایمان کی دھج دیکھوں, شیعوں سے کہہ رہا ہوں, علیہ ولیہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں, حجت خدا نے تلاوت بھی چھوڑی, قرآن کی زمین پہ رکھا, بہن کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے, یا حسین پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جاؤ, ورنہ حسین کے عمل نے فتویٰ دے دیا جب یہ آ جائے قرآن پیچھے رہ جاتا ہے. یہ آگے ارادے ماشاءاللہ اور ہر ویسے معصومین کا فرمان ہے کہ کوئی عمل کرو اس کے آغاز اور انجام میں درود ہو, عمل درمیان میں ہو. تو آغاز میں پڑھاتا ہوں اس لیے انجام میں پڑھاتا ہوں تاکہ ہم اول آخر درود ہو, درمیان میں ہمارا عمل احسن ہو. میں کہہ رہا تھا کہ ایک عالم ربانی نے بات کی ہے کہ بی بی کی حقیقت کو تو آدم نہیں جانتا, عیسیٰ نہیں جانتا, اولو العزم پیغمبر نہیں جانتے. نبی صاحب کائنات میں دو ہی تو مثالیں ہیں, صرف دو. میں پھر کہہ رہا ہوں صرف دو. جتنی بڑی ذی وقار مخدرہ کیوں نہ ہو مرد سے آتی ہوتی ہے. حوا آدم کا نصف ہے, سارا ابراہیم کا نصف ہے, ہاجرہ خلیل کا نصف ہے, کلثوم موسیٰ کا نصف ہے, مریم عیسیٰ کا نصف ہے ماں ہونے کے باوجود. بس مثالیں ہی جو ہیں, یا بطول علی کے برابر ہے یا زینب حسین کے برابر ہے.
फजीलत हुसैन, हुसैन के बराबर तुलने वाली। जिसके बराबर सिवाय उसके बुजुर्गों के कायनात मिलके न तुल सके, मस्तूर होकर जो उसके बराबर तुल रही है। और आज तक मुझे मिसाल दिखाओ लाहौर वालों, कोई सी वकार बीबी किसी हुज्जत की शरीक अमर रही हो। हवा आदम की शरीक है, बोलो। थक गए हो तो छोड़ दूं मैं, तो फिर हाँ ना करोगे तो बात आगे चलेगी। है हवा किसी मामले में आदम की शरीक? नहीं है हाजरा सारा जनाब इब्राहिम की शरीक है, कुलसूम मूसा की शरीक है, आसिया कलीम की शरीक है, मरियम ईसा की शरीक। इसका तो लक़ब ही शरीकतुल हुसैन है। समझ में आती है बात या नहीं? समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, हर मामले में हुसैन के साथ निस्फ की हिस्सेदार, निस्फ की हिस्सेदार, निस्फ की हिस्सेदार, अज़ल से अब तक सईद ज़ैदी निस्फ की हिस्सेदार, ज़ाहिर और बातिन में निस्फ की हिस्सेदार। सरकार सादिक फरमाते हैं भाई के मैदान क़यामत में 100 सफ़े बनेंगी, पूरी मखलूक की 100 सफ़े। एक सफ़ हम 11 इमाम मिलकर बख्शवाएंगे, 99 हुसैन बख्शवाएगा, और इसमें फिर आधा हिस्सा ज़ैनब का है। एक सफ 11 इमामों के हिस्से में, 99 सुल्तान करबला के हिस्से में, और वहां भी ये पाकज़ात शरीकतुल हुसैन। बरक मैं तो नकवी साहब फिर भी इन लोगों की हिम्मत समझता हूं। आज की जिस शफीक ज़ैदी खोटे जमाने में जहां लोगों से अली हजम नहीं होता, वहां मलिक और इस बीबी के फज़ाइल पढ़े जाए, फिर लोग सुने भी, बर्दाश्त भी करें, समझे और खुश भी हों। हाँ, तो लिहाजा जो बात लोगों के चेहरों पे परेशानी का अक्स लहरा जाता है, वो मैंने माफ किया। हाँ, उसको मैं बिल्कुल किसी खाते में डाल ही नहीं रहा। बात हो रही थी, मैंने कहा वो कहते हैं कि बीबी की हकीकत को तो कोई समझ ही नहीं सकता। हकीकत की बात नहीं, वो कहते हैं जिस सफ़हे पर, और मैं नाम भी बता दूं, अल्लामा अजल मोहम्मद अली शहरिस्तानी अल्लाह मक़ामुहु, उन्होंने ये जुमले लिखे हैं। हाँ, बाद में कोई टामक ना मारता फिरे। वो कहते हैं जिस सफ़हे पर अली की इस बेटी के फज़ाइल लिखे हों, वहां होंगी दो चीजें। जाग के मेरी बात समझोगे तो खुदा की कसम अली की इस बेटी के फज़ाइल की कायनात का दर खुल जाएगा तुम्हारे सामने, मैं वादा करता हूं। हाँ, और पहली शर्त ये, जैसे नीयत ना हो तो नमाज नहीं होती, खुलूस ना हो तो अमल कबूल नहीं होता, इसी तरह इस घर पर यकीन ना हो तो फज़ाइल समझ में नहीं आता। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने सरदारी साहब ने भी टैक्स नहीं आया जी नहीं करते, बाकी का टमाटर मसला नहीं हो हाथ ना नहीं सोची पहले घबराए तो नहीं मेरे दोस्त। जिस सफ़े पर फज़ाइल लिखे हो बीबी के, और जब सफ़े पर लिख दिया जाए तो दो रंग होते हैं तारिक, दो रंग, एक कागज की सफेदी और एक तहरीर की स्याही।
خدا کی قسم اگر آج شہرستانی ہوتے میں ان کے پاؤں چوم لیتا. اس کے اعتراف علم میں نہیں جو علی کی بیٹی کی عظمت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. اس لیے میں حق تھا ان کا کہ ان کے پاؤں چومے جائیں. وہ کہتے ہیں کاغذ سفید، تحریر سیاہ، اسی سیاہی اور سفیدی پر انہوں نے کچھ کہا ہے. وہ تمام اپنے اپنے الواح دل پہ لکھو گے. فرماتے ہیں یہ کی پیازو او یتن نور و جبہت الہور و قلب العبد الشکور و سوادو لیلت القدر و محور البدر والحجر الاسود وَمَقْلَةُ خَوْدِ الْخُرَدِ. فرماتے ہیں جس کاغذ پہ زینب کے فضائل لکھے ہوئے ہوں اس کاغذ کی سفیدی جو ہے وہ آیت نور کو نور عطا کرتی ہے. یقین مانیے اسی بی بی کی قسم ہاشمی زندگی میں بی بی پر لا تعداد مجالس پڑھی میں نے لیکن یہ جملے زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. جی حالانکہ لا تعداد باتیں ایسی ہیں جو اس شہر کے علاوہ باقی شہروں میں کی لیکن یہ کہیں نہیں کی. یقی بیازو او یتن نور وجبہت الہور. اس کاغذ کی سفیدی آیت نور کو روشنی عطا کرتی ہے، حور کی پیشانی کو منور کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ پچھلے محلے والے دوست ٹھیک بیٹھے ہیں؟ جس کاغذ پہ علی کی اس بیٹی کے فضائل لکھے ہوں. اچھا ایک منٹ نہیں، جو چہرے نہ پڑھے وہ خطیب کیسا، جو ضمیر کی سرگوشی نہ سنے وہ عالم کیسا. بعض لوگ دل میں یہی سوچ رہے ہیں نا کہ جلے علی کے فضائل کے بارے میں تو یہ ہو سکتا تھا، زینب کے لیے کیوں ہے؟ علی کے لیے تو ٹھیک ہے نا، تو جو اسی علی کی زینت ہے. تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے اس کاغذ کی سفیدی آیت نور کو نور عطا کرتی ہے، پیشانی حور کو تجلی عطا کرتی ہے. وقلب العبد الشکور، اور شکر گزار عبد کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتی ہے. اور دیکھو شہرستانی کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں نقوی صاحب، یہ وہ عالم ہے تمہارے مذہب میں گزرا ہوا. الحیات والاسلام ان کی ایک مشہور عالم کتاب ہے، یعنی جنہوں نے حیات یعنی سائنس اور اسلام کے آپس میں ڈانڈے ملائے ہیں پہلی بار وہ ہے. تو اب اتنا بڑا عالم ربانی کیا قرآن نہیں جانتا ہوگا؟ تو انہوں نے جو لکھ دیا قلب العبد الشکور، عبد شکور کے دل کو روشنی عطا کرتی ہے اس کاغذ کی سفیدی جس پہ علی کی بیٹی کے فضائل ہیں. کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا؟ کیا انہوں نے نوح کے بارے میں یہ آیت نہیں دیکھی ہوگی کہ انہو کان عبدا شکورا؟ اللہ کہہ رہا ہے نوح ہمارا عبد شکور تھا، شکر گزار بندہ تھا. تو وقار نقوی زینب کے فضائل کا کاغذ نوح دیکھے تو ایمان بڑھ جاتا ہے.
یہ نعرہ خوشنودی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے لگے گا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کاغذ کی سفیدی کیا کرتی ہے؟ آیت نور کو نور، پیشانی حور کو تجلی، ہاں عبد شکور کے دل میں ایمان کی روشنی۔ علی کی بیٹی نہیں پیدا کرتی اس کاغذ کی سفیدی جس پہ اس ذات کے فضائل لکھے ہوں۔ اب نہیں مجھے پتا، یا تو سعید بھائی ضمانت دو اپنے مجمع کی ورنہ میں گیٹ بند کرانے لگا ہوں۔ دیکھو یہ بھاگ گیا ہے ضمانت سے سعید زیدی۔ چلے میں اعتبار کر لیتا ہوں اپنے ہر شامے کے ایمان پر۔ اب وہ سیاہی کی طرف آئے کہ کاغذ پر لکھی ہوئی سیاہی کیا ہے؟ وہ یحکی سوادہ لیلۃ القدر ومحور البدر۔ لیلۃ القدر ومحور البدر والحجر الاسود ومقلۃ خود الخرد۔ فرماتے اور اس کاغذ کی سیاہی لیلۃ القدر کو سیاہی عطا کرتی ہے۔ میری مخدومہ تم سے راضی ہو، لیکن ذرا ایک فیصلہ کریں نقوی صاحب، بی بی کو تو گزرے 14 صدیاں ہوئی ظاہر میں، لیلۃ القدر تو تب سے ہے جب سے گردش لیل و نہار ہے، تو پھر ماننا پڑے گا شہرستانی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ زینب کے فضائل صرف زندگی میں نہیں لکھے گئے۔ میں نے ایک لمحہ میں سوچا تھا کہ وکالت میں یہ راز کیا ہے، کیوں اس نے لکھا، تو اچانک مجھے حدیث یاد آ گئی جب یہ دنیا میں آئی ہے، بطول خیبر شکن کے سامنے لائی، سرکار اپنی بیٹی کا نام رکھیے، نام تجویز کیجئے۔ فرمایا میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ما کنت لاسبق علی رسول اللہ، میں رسول پر سبقت نہیں کر سکتا۔ سرکار تشریف لائے، بی بی نے پھر پیش کیا، بابا بیٹی کا نام رکھیں۔ کیوں؟ علی کے علم میں کیا کمی تھی؟ جس علم کا میں شہر ہوں کیا وہ اسی کا دروازہ نہیں؟ علی نے کیوں نہیں رکھا؟ بابا جانی میں نے کہا تھا رکھیں، تو پھر علی نے کہا میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ اس کرا کے فرمایا پھر کیسے سوچ لیا؟ ما کنت لاسبق علی ربی، میں اپنے رب پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتا، میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبریل نازل ہوا، فکرہ عام سا لگے گا بظاہر، لیکن پتہ نہیں کون کیا خریدے گا اپنی اپنی قوت خرید کے مطابق۔ لیکن سر جبریل آ گیا، ان اللہ یقرئک السلام وَيَقُولُ لَكَ فَسَمِّهَا زَيْنَبْ لِأَنَّا زَيَّنَّا اللَّهَ الْمَحْفُوظَ بِاسْمِهَا، اللہ نے سلام بھیجا اور کہا اس کا نام زینب رکھ، کیونکہ ہم نے لوح محفوظ کو اسی نام سے زینت دی ہے۔
نقوی صاحب کے بلا مولا نے اس حقیر کی ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ وہ باتیں ہمارے حکمرانوں تک پہنچا جو کوئی نہیں پہنچاتا. اس کا نام زینب رکھ. ہم نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے. تو جب لوح محفوظ کو زینت اس نام سے ہے تو جب سے لوح ہے تب سے زینب کے فضائل ہیں. شہرستانی کے جملوں پر غور کرو. یا کی سوادہ لیلۃ القدر ومحور البدر والحجر الاسود ومقلۃ خود الخرد. میں جس کاغذ پہ زینب کے فضائل لکھے ہوں اس کی سیاہی، اس کاغذ کی سیاہی، اس لوح کی سیاہی، اس صفحے کی سیاہی، اس تختی کی سیاہی شب قدر کو سیاہی عطا کرتی ہے. چاند کے چہرے پر جو داغ ہے اسے رنگت عطا کرتی ہے. یعنی علامہ شہرستانی کے عقیدے میں یہ اعتراف نامہ ہے ظہیر بھائی کہ یہ چاند تحریر ہے اس گھر کی فضیلت کی. نہیں میں شوکت بیٹے ایک اور شعر آفاق حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے. جس کاغذ پہ زینب کے فضائل ہوں اس کی سیاہی، پہلے سفیدی پر بات میں کر چکا ہوں کہ اس کی سفیدی کیا کیا عطا کرتی ہے، اب سیاہی پہ بات ہو رہی تھی. تو چاند کی سیاہی کو رنگت ملتی ہے ان فضائل سے. اور کچھ لوگ حیران ہو گئے تھے یہ سن کر. میں حدیث یاد دلاتا ہوں. ایک بندہ بھاگا بھاگا آئے ملک میرے مولا صادق آل محمد کے بعد. مولا مولا تو بندے بیٹھے ہوئے تھے بغداد میں کے چوک میں اور کہہ رہے تھے کہ رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو وہاں یہ نام لکھے ہوئے تھے عرش پر. بس تغیر وجہ چہرے کی رنگت مولا کی بدلی. فرماتے غیروا کل شیء حتی ھذا، ہر شے کو انہوں نے بدل دیا حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں. فرماتے خدا کی قسم لما خلق اللہ العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اللہ نے عرش کو خلق کیا تو یہ کلمہ لکھا. لما خلق اللہ الکرسی کتب علیہ علی قوائمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ السماوات کتب علی اکنافها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ الارض کتب علی اطرافها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ الماء كتب على مجراها لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لما خلق الله جبرائيل كتب على جناحه لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لما خلق الله اسرافيل كتب على جبهته لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لما خلق الله الشمس كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لما خلق الله النجوم كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لما خلق الله الجبال كتب على رؤوسهن لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. فلما خلق الله القمر كتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. وهو السواد الذي ترونه في القمر. اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں. فرمایا عرش پہ علی لکھا، کرسی پہ علی لکھا، لوح پہ علی لکھا، قلم پہ علی لکھا، ساتوں آسمانوں کے کناروں پہ علی لکھا، زمین کے کناروں پہ علی لکھا، پانی کے مجرا پہ علی لکھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ علی لکھا، جبریل کے پروں پہ علی لکھا، اسرافیل کی پیشانی پہ علی لکھا، ایک ایک شے پہ علی لکھا، ستاروں میں علی لکھا، سورج میں علی لکھا، چاند میں علی لکھا. اور فرماتے وَهُوَ السَّوَادُ الَّذِي تَرَوْنَهُ فِي الْقَمَرِ. جو چاند میں تمہیں سیاہی نظر آتی ہے یہ علی کا نام لکھا ہوا ہے. کیا فرما رہا ہے میرا مولا؟
وَهُوَ السَّوَادُ الَّذِي، اور یہ وہی سیاہی ہے، تَرَوْنَهُ فِي الْقَمَرِ، جو تمہیں چاند میں نظر آتی ہے۔ اب چاند کی سیاہی ہے علی کا نام، اور یہ ہے علی کی زینت۔ ابھی بلے نہیں بڑی بات میں نے کیا کہا؟ یَحْکِی سَوَادُهُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَمَحْوَرَ الْبَدْرِ، اس کاغذ کی سیاہی شب قدر کو سیاہی عطا کرتی ہے، چاند کا رنگ گہرا کرتی ہے۔ اللہ جانے کون کیا سمجھے گا۔ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدِ، حجر اسود کو رنگ عطا کرتی ہے۔ میں نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ نے ماں باپ کی، کچھ حیران ہونے والے بھی ہیں، بس شرح کا وقت نہیں۔ اچھا میں بیٹے آگے لفظ کہنے لگا ہوں، اور پھر اس پر میں تم سے حکمن کہہ رہا ہوں، کم از کم 1 روپائی سنوں گا تم سے، نہ ہوئی تو پھر جرمانہ اور سزا ملے گی۔ سر اٹھانا، وہ فرماتے ہیں وَمَقْلَةُ خَوْدِ الْخُرَدِ، وہ کہتے ہیں اس کاغذ کی سیاہی، یہ ذہن میں رکھے، جس کاغذ پر زینب کے فضائل لکھے ہوئے، شب قدر کو رنگ دیتی ہے، چاند کی رنگت کو گہرا کرتی ہے، حجر اسود کو رنگین کرتی ہے، مزید سیاہ کرتی ہے۔ وَمَقْلَةُ خَوْدِ الْخُرَدِ، کہتے ہیں ہر باحیا دوشیزہ کی آنکھ کو سیاہ بناتی ہے۔ کہ آنکھ کے ڈھیلے کو عربی میں مقلتن کہتے ہیں، مقلت خود الخرد، ہر وقت نگاہیں جھکانے والی دوشیزہ عربی میں خود کہلاتی ہے۔ ہر باحیا دوشیزہ کی آنکھ کو سیاہی عطا کرتی ہے اس کاغذ کی سیاہی جس پر علی کی اس بیٹی کے فضائل لکھے ہوں۔ تھک گیا تو میں چھوڑ دوں، نبی صاحب بس ایک اور عالم کا قول سن لو اور سمٹ گئی میرے گفتگو۔ ہاں ملک تم نے سوال تو کر دیا ہے، پر میں اب آج تو کچھ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کسی آنے والی مجلس میں بتا پاؤں کہ یہ خود کیا کر سکتی ہے، لیکن جو میں بتاؤں گا وہ میری پہنچ ہوگی۔ وہ میری رسائی ہوگی، وہ میرا مبلغ علم ہوگا۔ علی کی یہ بیٹی ادراک سے کہیں آگے ہے۔ ہاں یہ اس ہاتھ والے ٹھیک بیٹھے ہیں، پچھلے مالے والے جیو۔ ہاں بس تھکانا مقصود نہیں، سبق وہی جو یاد بھی رہے، ہاں شاد بات ہضم بھی ہو سکے۔ بس ایک عالم ربانی کا قول اور میں نے ممبر چھوڑ دیا۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں جب نقوی صاحب کسی روایت پر اشتباہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ علم رجال کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں، سلسلہ روایت جانچا جاتا ہے، فلاں راوی کیسا، فلاں راوی کیسا، فلاں، یعنی رجال کی کتابیں بتاتی ہیں کہ روایت ضعیف ہے یا قوی ہے۔ میرا خیال ہے تم تھک گئے۔ تو میں ایک رجالی عالم کی رجال کی کتاب سے علی کی بیٹی کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ مامخانی، پہاڑ سے وزنی نام ہے، اور ان کی رجال کی شہرہ آفاق کتاب ہے تنقیح المقال۔
نام یاد رکھ لو، تنقیح المقال نام ہے کتاب کا. اس میں چونکہ رجال پر بحث ہے نا، فلاں راوی تو اس میں مرد راویوں کا ذکر بھی ہے، جو مستورات راوی ہے ان کا بھی ذکر ہے. تو حرف زے کی راویات پر جب پہنچے، ظاہر علی کی بیٹی کا بھی تذکرہ ہونا تھا کیونکہ بی بی سے بھی حدیثیں مروی ہیں، تو یہاں پہنچے تو انہوں نے جو لفظ لکھا ہے، جو جملہ اگر تم نے لوہے دل پہ لکھا، پوری رات خواب میں جنت تمہارا طواف نہ کرے میں نے زینب کے فضائل پڑھے کیا ہے. لیکن آغاز میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یقین، ہاں جس کے پاس ہے، میرا دل شہید بھائی ابھی سے کر رہا ہے میں اڑ جاؤں، کیونکہ میرے ذہن میں تو بیٹے وہ فکرہ پہلے سے موجود ہے نا، گردش کر رہا ہے. ہاں ساتھ ہی لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. جس کے شہ پر مودت ہیں وہ کھول کے رکھو. مائل پرواز. اب جب بی بی کا نام آیا انہوں نے لکھا زینب، اور اگلے ہی جملے سے پتہ چل جائے گا کہ اب میرے سامنے چاہتے کیا ہیں. علامہ قاری میں نے حوالہ میرے خیال تم لکھ رہے تھے غالباً، لکھ لیا نا. چیلنج میرا ہر منکر زینب تک پہنچاؤ. مامکانی تنقیح المقال میں لکھ رہے ہیں زینب وما ادراک ما زینب. نام بتا دیا، حوالہ بتا دیا، لکھنے والے کا نام لے لیا. زینب زینب وما ادراک ما زینب. اللہ اکبر اللہ اکبر. زینب وما ادراک ما زینب قد حوزت من الصفات الحمیدة ما لم یہدها بعد امها الزہراء سلام اللہ علیہا. ولو اقول آگے لکھتے ہیں ولو قلت بعصمتها لا ينقر احد من كان عارفا باحوالها یوم الطف وبعدها ولو لم تكن كذلك لما حملها الامام الحسین علیہا مقدارا من اسقال الامامت ایام مرض السجاد ولما انابها السجاد ولولا خوف الاتهام بالمبالغة والقذف بالغلو لتوسعت في شرح مول السيدة زینب من المقام عند الله. علماء کے منکر نہیں، ایسے علماء لاؤ ہم جوتے اٹھا لیں. جی نہ ہم علم کے دشمن ہیں نہ عالم کے. ہاں ہم اس جہل کے دشمن ہیں، اس شک کے دشمن ہیں جو نجس علم کے سینے میں رہتا ہے. شیطان کے ہاں علم کی کوئی کمی نہیں تھی، ہم سے کہیں بڑا عالم تھا. ہم تو انسانوں کے بچے پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. ہاں تھکے ہو؟ ہاں میں 10 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں شوکت بیٹے آج. ہاں ہاں
10 मिनट लेट बैठा हूं इसलिए, हाँ नहीं सुनने फकत नहीं आया, पढ़ने भी आया है, पढ़ेगा भी सही। सर उठाओ सर उठाओ, बस इसका तर्जमा अगर वो भी कहो तो वरना कल कर दूंगा। अच्छा फरमाते ज़ैनब तुम्हें किसने बताया ज़ैनब क्या है? नहीं अल्लाह कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या खबर लैलतुल क़द्र क्या है? और मैं मलिक हुर का पूरा खमसा तुम्हारे सामने पढ़ चुका हूं इस बात पर कि लैलतुल क़द्र बतूल है, या मां के बारे में कहा जा रहा है तुम्हें क्या खबर वो क्या है? या बेटी के बारे में कहा इमाम कानी ने तुम्हें मालूम हुआ? इसीलिए तो मैं कहता हूं ये लोग इदराक से दूर बसने वाले हैं, इदराक में आने वाली मखलूक ये नहीं है, ऐसे ऐसे सिफाते हमीदा पर कब्जा है इस बीबी का कि सिवाय इसकी मां के कोई उन सिफात पे कब्जा कर न सका। और आगे चल के फरमाते हैं अगर मैं बीबी की इस्मत की बात करूं तो मेरा ख्याल है कोई बंदा इनकार नहीं करेगा जो इस बीबी के मकाम का आरिफ है। आगे फरमाते हैं वलौलम तकुन कज़ालिक, अगर ये मासूमा न होती, अगर ये साहिबा इस्मत न होती, लमा कौन हम्मलहल इमामुल हुसैन मिक़दारन मिन अस्क़ालिल इमामत, तो हुसैन जैसा इमाम इसे इमामत के बोझ सफर्द न करता। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात क्या? जी अस्काल शाकल की जमा है, और नहीं भाई शाकल बोझ। तबर्रुकात भी बहन को दिए हुसैन ने, और असरार इमामत भी। नहीं सिर्फ तबर्रुकात भी होते शबद बेटा तो ये कोई मामूली बात है? भरी पड़ी है किताबें, भरी पड़ी है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अरबी, रसूल का चचा अमजद अब्बास मौला अली के पास आ गया, मैं तुम दोनों को पढ़ा हूं, ठीक है ओहदे में पढ़े हो तुम, उम्र में तो मैं रसूल से भी बड़ा तुमसे भी बड़ा, दोनों का चचा हूं। रसूल के सारे तबरुकात तुमने रख लिए, दबा लिए। अव्वल तो आधे मुझे दे, वरना चलो कुछ तो दे। वजहुल्लाह के लब मुस्कुराए, फरमाया चचा बहस की जरूरत नहीं, आप सारे ले जाएं। हाँ आओ मेरे पास बैठो। रसूल का पैराहन, अबा कबा जेर जमा अमामा अंगुश्तरी तलवार, अल्लाह का नाम लेके जा। हाय 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 हाय, खा गए हो मेरा जुमला तुम सारे। फरमाने अल्लाह का नाम लेके जा ताकि शक न करे जमाना कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो शायद उठा लेता। चाचा जाते क्यों नहीं? खाना का हम्मल तने शकलैन मेरे सर पे रख दिए तुमने। अच्छा अबा उतार दे, अब उठ, नहीं उठने का। कबा उतार दे, अब उठ, नहीं। जेर जमा वापस कर, अब नहीं। चलो पैराहन वापस कर, अब। चलो तलवार खोल, अब। चलो अंगुश्तरी उतार। चाचा अब तो सिर्फ अमामा रह गया है और तू इससे बड़े बड़े पगड़ बांधा करता है। ऐसे मामा से बड़े बड़ी पगड़ियां बांधता है, लेके जा। कहा लगता है कायनात के सारे पहाड़ मेरे सर पर हैं। सारा लिबास अली ने पहना, चल के दिखाया, फिर दाएं बाएं देखकर फरमाया आयना बुनई अल हसन। वो लिबास
جو علی کی بڑی قامت پہ پورا آیا حسن کی چھوٹی قامت پہ فٹ ہو گیا. جی پھر فرمایا آئینہ بنی الحسین، کہاں ہے میرا حسین؟ پھر حسین کے بدن پہ فٹ، چل پھر کے سب نے دکھایا. عباس حیران، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ توجہ، خیبر شکر نے مسکرا کے فرمایا یا اماں یحمل ھذا من ہوا مثل رسول اللہ، اس لباس کو وہی اٹھا سکتا ہے جو رسول جیسا ہو. اس لباس کو وہی اٹھا سکتا ہے جو رسول جیسا ہو. ہاں اپنا سیکنڈ چھوڑوں گا نہیں، اپنے بیٹے کا ایک لمحہ کھاؤں گا نہیں، 1 منٹ ابھی میرا ہے باقی. ہاں اور حسین اسرار امامت بھی دے رہے ہیں، تبرکات بھی دے رہے ہیں. لسان اللہ کا فتویٰ ہے جو رسول کی مثل ہو وہ اٹھا سکتا ہے. اور یہ سارے تبرکات جس زینب نے گرہ میں باندھے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ جانے وہ کیسی ہے. وما علینا الا البلاغ.